لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے معاملات کو، خوابوں کو، اپنے سوالات کو کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ تہجد کے لیے آخری پہر کون سا ہے، نماز تہجد کے لیے رات کا آخری پہر کون سا ہے، اور آخری پہر کی پہچان کیسے کی جائے، آخری پہر کا انتخاب کیسے کیا جائے، کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ رات کا آخری پہر ہے۔ یہ ان کا سوال ہے، انشاءاللہ میں جواب پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ دراصل آخری پہر جو رات کا ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ کریم علیہ السلام کے جلوے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور اللہ کریم خود رب ہو کر کے اپنے بندوں کو فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جو میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی سائل، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ اس طرح کی الحمدللہ اللہ کریم کی طرف سے صدائیں آتی ہیں۔ تو بڑی مبارک گھڑی ہے، وہ مبارک لمحات ہیں رات کے آخری حصے کے، اور اسی رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے۔ اگر کوئی رات کے اسی آخری حصے میں تہجد پڑھتا ہے تو اس کے خصوصی فضائل ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رات کا آخری پہر کون سا ہوتا ہے۔ واجہ یہ بالکل یاد رکھیے گا کہ آخری پہر کی جو ہے نا وہ خصوصی فضیلت ضرور ہے، ورنہ تہجد کی نماز جو ہے وہ عشاء پڑھ کر کے جب آدمی سو کر کے اٹھ جائے، عشاء پڑھ کے سو گیا، اس کے بعد جب اٹھ جائے تو تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن آخری پہر جو رات کا ہے اس کی الحمدللہ خصوصی فضیلت ہے۔ کیا اس کی فضیلت ہے؟ دیکھیے علماء کرام نے جو لکھا ہے اس تعلق سے، اور رات کے آخری پہر کے تعیین کے تعلق سے جو لکھا ہے سنیے۔ واضح رہے کہ رات کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ جی ہاں، صبح صادق تک رہتا ہے۔ رات کب سے کب تک ہے، پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ رات جو ہے وہ غروب آفتاب سے، سورج ڈوبنے سے رات شروع ہوتی ہے اور رہتی کب تک ہے؟ صبح صادق تک۔ صبح صادق کا مطلب فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب تک رات رہتی ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا رات ختم ہو گئی۔ یہ رات ہے۔ اب اس رات کو 3 حصے میں تقسیم کریں۔ جی ہاں، غروب آفتاب سے صبح صادق تک کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلا 2 حصہ چھوڑ دیا جائے اور آخری حصے کو لے لیا جائے۔ تو جو آخری حصہ ہوگا نا وہی رات کا آخری پہر، وہی رات کا تہائی حصہ ہے، جس کی فضیلت حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے، وہی وہ آخری حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر 6 بجے سورج ڈوب رہا ہے، سورج 6 بجے ڈوبا، 6 بجے ڈوبتے ہی الحمدللہ رات شروع ہو گئی، اور 4 بجے تک مان لیجئے کہ 4 بجے صبح صادق شروع ہو رہا ہے، تو 6 بجے سے لے کر 4 بجے تک، یہ 6 سے 12، یہ 6 گھنٹہ، ادھر 4 گھنٹہ، یعنی 4 10 گھنٹے کی رات ہو گئی۔ اب اس 10 گھنٹے کو 3 حصے میں تقسیم کیجئے۔ اب جب 10 کو 3 حصے میں تقسیم کیجئے گا تو 3 گھنٹہ کچھ حصے کا ایک پہر ہوگا۔ 3 پہروں میں جب تقسیم کریں گے رات کو تو 3 گھنٹہ اور کچھ وقت، کچھ منٹ ہوں گے جو ایک پہر ہوں گے۔ تو 6 گھنٹہ یعنی تقریباً 6.5 گھنٹہ جب گزر جائے، 6.5 گھنٹے کی رات جب گزر جائے، اس کے بعد کا جو آخری وقت ہوتا ہے 6.5 پونے 7 گھنٹہ گزر جانے کے بعد جو وقت ہوگا وہ وقت رات کا آخری پہر کہلائے گا، اور یہی وہ پہر ہے جس کی احادیث پاک میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ بالکل آسان ہے، رات کو 3 حصے میں تقسیم کیجئے۔ اچھا، پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غروب آفتاب کا وقت کیا ہے۔ تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ جو مغرب کی اذان ہوتی ہے نا، اس کے وہی آس پاس 2-4 منٹ آگے پیچھے کا مسئلہ ہے، وہی سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب اذان ہوتی ہے فجر کی تو اس سے پہلے فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یوں بھی ایک تخمینہ کر سکتے ہیں، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، فجر کی اذان سے آدھے گھنٹے پہلے سمجھ لیں کہ وہ فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، اور مغرب کے وقت سے لے کر کے فجر کی اذان کے آدھے گھنٹے سے پہلے کا اس وقت کو آپ 2 حصے میں تقسیم کر لیجئے، اور 3 حصے میں تقسیم کر لیجئے، اور 3 حصے میں تقسیم کر کے پہلا 2 حصہ گزار لیجئے، آخری جو حصہ بچے گا وہی
رات کا آخری پہر ہے، وہی تہجد کا بہتر وقت ہے جس میں اللہ کریم کی طرف سے بندوں کی طرف صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی سائل، ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی پریشان حال جس کی مدد کی جائے، تو وہی وہ وقت ہے۔ امید ہے بات تو واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو رات کے آخری پہر کی برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔